اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ و رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن عمرو والنسائی عنہما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی اپنی دعا میں یوں فرماتے: الہی میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو عاجز نہ ہو، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔ اس کو بے شمار محدثین نے نقل کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں حصر کے لیے نہیں ہیں بلکہ اظہار اہمیت کے لیے۔ حصر کہتے ہیں کہ صرف یہی چیزیں نقصان دہ چیزیں۔ اب کتنی ایسی چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں؟ صرف یہ 4 تو نہیں ہیں نا جی، بہت زیادہ چیزیں ایسی جو نقصان دہ فضول ہیں، لیکن یہ اہمیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ کہ ہر اس چیز سے جو نفع نہ دے، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جو ایویں بیکار سی چیز ہو، وقت ضائع کر دے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ تحریر ہو رہا ہے، ہمارے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ ہر اس کلام پر جو معنی ہوگا، مقصد ہوگا، اللہ اس پر ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ جو لا یعنی ہے، فضول ہے، بیکار ہے، وقت اگلے کا بھی ضائع کیا، اپنا بھی ضائع کیا، اس پر ہمیں گناہ بھی ملے گا، سزا بھی ملے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ ایک ذرہ برابر بھی خیر ہوگی نا جی، وہ بھی آپ کو ملے گی۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر وہ ہے نا جی، تو وہ آپ کو۔ موبائل یہ از خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کا استعمال اچھا اور اس کا استعمال برا ہے۔ چھری ہے، از خود نہ بری ہے نہ اچھی ہے، اس کا استعمال اچھا اور برا ہے۔ اچھا کرنا چاہو اچھا کر لو، برا کرنا چاہو۔ پستول ہے، بندوق ہے، از خود بری نہیں، لیکن اس کا استعمال برا ہو، چاہے اس سے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر لو، چاہے ڈاکے مار لو۔ از خود کوئی شے بھی وہ نہیں آپ کو کہتی کہ جناب میں بری ہوں۔ علم از خود نہ برا ہے نہ اچھا ہے، اس کا استعمال اچھا ہے اور اس کا استعمال برا ہے۔ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ اب میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رہے ہیں۔ ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں شمار ہو رہا ہے، کیونکہ میں اللہ کے رسول کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں۔ ہماری یہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس لیے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے۔ اگر یہیں پر میں لطیفے شروع کروں، میں گانے شروع کروں، میں جھوٹ بولنا شروع کروں، میں کالا جادو سکھانا شروع کر دوں، میں دنیا کے ساتھ مکاری کرانا شروع کر دوں، ہے وہ بھی علم۔ چوری کرنا ایک فن ہے، باقاعدہ ایک علم ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے، لیکن اس کے استعمال میں فرق ہے۔ ہم نے کس لیے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ ہمارا یہ ہر ایک عمل، فعل، یہاں پر آنا، بیٹھنا، عبادت کرنا، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث رحمت اور ذریعہ نجات ہے۔ لیکن وہاں پر کالا جادو علم سیکھ رہے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کوئی بھی علم ہے، صرف اور صرف ایک قرآن پاک اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ مرنے کے بعد بھی آپ کے سینوں سے نکلے گا نہیں، مرنے کے بعد بھی قبر میں یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اگر آپ نے اس کا مزہ لینا ہو تو آج جا کے آپ نے کسی بھی، اگر آپ پڑھے لکھے ذاتی عالم سے آپ کا رابطہ ہے تو ان سے پوچھئے گا کہ سورۃ الملک کی کیا فضیلت ہے۔
سورۃ الملک کی کیا فضیلت ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کا قرآن آپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ دنیا میں آپ نے اس کو نہیں چھوڑا، قبر میں وہ آپ کو کیوں چھوڑے؟ اب کسی عالم سے جا کے پوچھئے گا کہ حافظ قرآن کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا اعزاز عطا فرمائے، آپ کو پتہ چلے گا کہ میدان حشر ہو یا قبر ہو، قرآن نہیں چھوڑتا، نبی کا فرمان نہیں چھوڑتا۔ عالموں کی کیا فضیلت ہوگی، مرنے کے بعد عالم کی فضیلت کیا ہے، حافظ کا مقام کیا ہے، ہاں جی آپ کو پتہ چلے گا، ہے وہ بھی علم۔ لیکن میں نے آج تک یہ نہیں پڑھا کہ وقت کا وہ ایم پی او ہوگا، ایم این اے ہوگا، یا پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، یا پھر جج ہوگا، یا وکیل ہوگا، یا ڈاکٹر ہوگا، یا کوئی ایسا سلسلہ ہوگا، اس کا علم قبر کے اندر بھی اس کو فائدہ دے گا۔ قبر کے اندر بھائی جان نہ تو ایم این اے نے کام آنا ہے، نہ ایم پی اے نے کام آنا ہے، نہ وزیر نے کام آنا ہے، نہ صدر نے کام آنا ہے، وہاں پہ صدر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آنا ہے۔ اور وہ علم جو آپ کو حضور کے قریب کرے گا، وہ علم آپ کو قبر میں بھی فائدہ دے گا، آپ کو حشر میں بھی فائدہ دے گا۔ اس لیے ان چار چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا، یا اللہ ایسا علم نہ دینا جو نفع ہی نہ دے، علم وہ دینا یا اللہ جو نافع ہو، ٹھیک ہے نا جی، یعنی میرے پاس جو بھی شے ہو مالک کرم والی کرنا۔ دوسری ومن قلب لا یخشع، یا اللہ ایسا دل نہ دینا جس کے اندر عاجزی نہ ہو۔ حضرت تکبر، عناد، کینہ، بغض، حسد، اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ ہے دل میں اٹھنے والے وہ خیال جو آپ کو دنیا کے اندر مخلوقات میں سپریم محسوس کرواتے ہیں کہ میں ہوں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اور میرے مالک نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو رسولوں پر، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں کے اندر بھی درجات ہیں، اللہ نے ایک کے اوپر دوسرا رکھا ہے، دوسرے کے اوپر تیسرا رکھا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے جب رسولوں کے اندر درجات ہیں، ان کے اندر مقامات ہیں، آپ اور میرے اندر یہ مقام نہیں ہوں گے؟ او بابا مجھے پتہ نہیں کہ میں حدیث کو یہاں پر زیادہ جاننے والا ہوں یا میرے سامنے بیٹھنے والا وہ زیادہ جانتا ہے؟ مجھے کیا پتہ مخلوقات میں یہاں پر کوئی ایسا بیٹھا ہو جو مجھ سے زیادہ حدیث کو جانتا ہے۔ لیکن جس دن یہ میرے دماغ میں فطور آ گیا نا کہ حدیث صرف میں ہی جانتا ہوں، پھر اندر ایک شیطان میری نتنوں میں کرے گا تو پھر پھونک اندر آ جائے گی۔ وہ کیفیت یہاں سے اٹھی نا، دل سے اٹھی۔ حسد بھی یہیں پہ آ رہا ہے، بغض بھی یہیں پہ آ رہا ہے، کینہ بھی یہیں۔ صرف مجھے یہ بتائیں آپ کو جس کو جہاں پر جس نے رکھا ہے، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کو امیر بنایا، مجھے غریب بنایا، اس کو امیر بنایا، اس کو غریب بنایا، جس کو بھی جو بھی رکھا جہاں پر رکھا میرے مالک کا فیصلہ ہے۔ تو پھر جب میرے مالک کا فیصلہ ہے پھر مجھے تکلیف کیوں ہے؟ ایک وہ بندہ ہے صبح سے لے کے شام تک مزدوروں کی طرح مزدوری کر 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 کے رات کو بیچارے کے پاس مشکل سے جا کے کھانا پورا کرنے کا سامان پورا ہوتا ہے، روٹی کے پیسے پورے ہوتے ہیں مشکل سے۔ ایک وہ بندہ ہے سکون سے رات دن میں 11 بجے 12 بجے اٹھ رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، 4-5 بجے واپس آ رہا ہے، وہ خود بھی کھا رہا ہے، اپنے ملازموں کو بھی کھلا رہا ہے، اس کے دفتر بھی چل رہے ہیں، اس کی فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، اس کے سارا کچھ چل رہا ہے۔ کئی دن وہ دفتر ہی نہیں جاتا، لیکن جناب اس کے نظام چل رہے ہیں۔ تو یہ سارا نظام کس نے رکھا؟ میرے رب کا فیصلہ، میرے رب کی تقسیم ہے، جس کو جہاں پر مرضی رکھے۔ تو اب سڑ کے اپنا خون بھی جلانا، اپنے آپ کو فنا بھی کرنا، اپنے آپ کو بھائی جس کو جو دیا سبحان اللہ میرے مالک نے دیا، حق ہے، بالکل ٹھیک۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں یا اللہ زندگی میں ایسا وقت کبھی بھی نہ لانا کہ ہمیں ایسا کرنا پڑے۔ اتنا وقار اور اتنی عزت برقرار رکھنا، جس چیز کی ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اپنے کرم سے دے دینا، ایسے نہ کرنا پڑے۔ ہمیشہ ایسا کرنے والوں میں رکھنا، میری وجہ سے مخلوق خدا کا بھلا ہو، میرے کمائے ہوئے پیسہ
مخلوق خدا کی بھلائی میں لگے، یا اللہ ایسا بنا دینا، ایسا نہ بنانا، میں لوگوں کی جیبوں کو دیکھتا پھروں، میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھروں، اپنا وقار بھی گرا دوں، اپنا وقار۔ ایک بندے نے نا جی اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے 80 سال پرانی گاڑی دی، بیٹا جاؤ اس کی قیمت لگوا کے آؤ۔ وہ گیا سب سے پہلے بنگار والے کے پاس، کباڑ والے کے پاس۔ کباڑ والے نے کہا کہ جناب اس کا میں 10,000 روپے آپ کو دے دوں گا، اور اس سے زیادہ میں اس کی قیمت نہیں لگا سکتا، یہ بہت پرانی گاڑی ہے، اب چلنا بھی بند ہوگی، فلاں ہوگی۔ ابا جی نے کہا کہ بیٹا اب نا جو انٹیک چیزیں لیتے ہیں نا جی، انٹیک چیزیں والا، ہاں جی، ان کے پاس جاؤ۔ اس نے جا کے جب دیکھی وہی پرانی ٹوٹی پھوٹی گاڑی، ہاں جی، تو اس کی تو آنکھیں کھل گئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے یار، ابھی میرے سے 5 لاکھ روپیہ لو، ابھی لو میرے سے۔ وہ حیران ہو گئے ہیں، وہ بنگار والے نے تو 10,000 روپیہ لگایا اور یہ مجھے 5 لاکھ روپیہ دے رہا ہے۔ آ کے کہنے لگا بجی یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بیٹا صرف اور صرف پہچاننے والے کی اور جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کی کیفیت حیثیت کے اوپر یہ منحصر ہے، وہ آپ کی قیمت کیا لگاتا ہے۔ اگر تو جائے گا دنیا کی طرف، دنیا کے لیے تو کباڑ ہے، لیکن اگر اللہ رسول کی اطاعت میں آ جائے گا پھر دنیا کے اندر تو ہی سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ مقام تجھے ہی ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے اندر ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، یہاں پر ہم نے کوئی نہیں دیکھا کون ملک ہے، کون جناب تیلی ہے، کون کیا ہے، کون کیا ہے، بس سب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، کوئی افسر ہے کوئی صدر ہے، بھائی سب لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ نہیں کہ 6-6 فٹ کا فاصلہ کرو، چلو چلو کندھا ملاؤ، شاباش آپس میں اپنی لائن سیدھی کرو، کندھا ملاؤ۔ یہاں پر کس کی ویلیو؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہاں پر تو صرف وہ جو پرہیزگار ہے متقی ہے، وہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو قلبی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ تجھے تقوی بھی ہو۔ وہی نا جی، وہ کیا ایک بندے نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ جب نگاہ اٹھی تو دعا بن گئی، نگاہ جھکی تو حیا بن گئی، نگاہ ترچھی کی تو ادا بن گئی، نگاہ پھیر لی تو قضا بن گئی۔ کیفیت یہی ہونی چاہیے، تیری نگاہیں جب بھی اٹھیں اللہ سے دعا کے لیے اٹھیں، جب بھی جھکیں تو شرم و حیا کے اندر جھک جائیں، ایسے جب پھیریں تو ادائیں بنیں، وہ ادا جو تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اگر اس نے نگاہ پھیر لی تو پھر بابا اس دنیا میں ہمارے بنگار جتنی بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اور آخری 2 چیزیں آقا جی نے جو فرمایا، سیر نہ ہو حضرت، بات وہی ہے، کئی بندے ایسے ہیں جن کی ساری زندگی حرص پوری نہیں ہوتی، کئی ایسے ہوتے ہیں پیسہ تو تھوڑا ہے، چیزیں تو تھوڑی ہیں، لیکن اللہ نے 7 اقلیم کا سکون ان کو عطا فرمایا ہے، 14 طبق کی سکون اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، جتنا بھی ہے نا وہ کہتے ہیں اللہ تیرے شکر ہے۔ بس یہ جملہ یاد رکھو، یا اللہ تیرے شکر۔ پوچھو پوچھو۔ آپ نے ابھی حدیث بیان کی ہے، اس کے اندر لاسٹ پہ آپ نے کہا ہے کہ جو دعا، سنی نہ جائے، ہاں سنی نہ جائے، ان اللہ سمیع البصیر۔ ہاں بے شک بے شک۔ اور ایک حدیث ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کا آخرت میں اتنا مقام، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے وہ حصے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سننے والا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسافر ہے، گرد آلود اس کے کپڑے ہیں، چہرے پہ اس کے سفر کے آثار ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے جب کہ اس کا پہننا بھی حرام، اس کا اوڑھنا بھی حرام، اس کا بچھونا بھی حرام، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ دعا کی قبولیت کے آداب ہیں، اللہ کے سننے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ حدیث پاک میں نے کل عرض کی تھی، صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک، یہ مسلم کی بھی حدیث ہے، اور یہ پورا جو ہے نا جی وہ انہی میں کہ وہ عمل مجھ سے نہیں کروانا یا اللہ جو تو قبول نہ فرمائے،
وہ دعا مجھ سے کروانی نہیں. جو یہ جو دعائیں آپ جن آیات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، تو جب بھی اللہ سے دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا. ہاں جی، اس طرح کی جتنی بھی وہ ان دعاؤں کا ذکر ہے جو آداب جن کے پورے ہوتے ہیں. مثلاً آپ ابھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو نماز کے آداب کیا ہیں؟ اس کی شرائط پوری ہونی چاہیے، اس کے فرائض پورے ہونے چاہیے. شرائط میں سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ بتاؤ، شرائط میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ہاں، تکبیر تحریم. نماز کی شرائط میں مولانا، نماز کی شرائط میں، وہ فرائض میں تکبیر تحریمہ ہے، طہارت ہے. ٹھیک ہے نا جی. پہلی طہارت ہے، ستر عورت ہے. یہ نماز کی شرائط ہیں کہ آپ پاک ہوں گے تو آپ کی نماز، آپ پاک ہوں گے، باوضو ہوں گے یا غسل سے ہوں گے یا کپڑے آپ کے پورے ہوں گے تو جب آپ کی نماز کنسیڈر ہوگی، ادروائز آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. یہ آداب کہلاتے ہیں. طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، وقت کا ہونا ہے. یہ شرائط جب پوری ہوں گی تو پھر نماز آپ کی نماز کہلائے گی، ورنہ آپ کی نماز نہیں کہلائے گی. اسی طرح دعا کی شرائط ہیں، یہ جتنی بھی یہ قبولیت کے بارے میں. پھر اس کے درجات ہیں. قبولیت جب یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں پھر وہ درجات ہوتے ہیں کہ ہاں اب اس کی دعا کو ابھی قبول کرنا ہے، اس کو تھوڑا لیٹ کر کے قبول کرنا ہے، یہ اس کو آخرت کے لیے بچا کے رکھ دینا ہے. یہ پھر اگلے درجے ہیں. پھر اس کے بعد دعا کی قبولیت کے لیے اس کی نسل میں پوری کرنا ہے، یا پھر آگے جا کے جو اس دنیا کے اندر عام روٹین میں دعا قبول ہوئی ہے لیٹ، وہ سورہ یوسف بتاتی ہے 40 سال کے بعد قبول ہوئی ہے. اور اسی طرح حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے بارے میں جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، دعا اس وقت کی اور 4000 سال کے بعد جا کے وہ دعا قبول ہو رہی ہے. یہ قبولیت کے معاملات جب ہوں گے جب وہ آداب پورے ہوں گے. تو یہ یہاں پر جو حضور نے یہ کہا ہے نا کہ آقا جی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یسمع ومن دعائیں لا یسمع، وہ دعا جو سنی نہ جائے. مردود آدمی کی دعا بھی مردود ہوتی ہے، مقبول آدمی کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے. حرام کھانے والے کی، شراب پینے والے کی، وہ جو جتنے بھی ایسے معاملات ہیں کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آداب پورے ہی نہیں ہو رہے. نماز آپ بغیر شرائط کے پڑھیں، طہارت کا بالکل خیال نہ رکھے، ستر عورت کا بالکل خیال نہ رکھے، آپ یہاں پہ 150 نفل پڑھ لیں، آپ کے نہیں قبول ہوں گے، کیونکہ وہ شرائط ہی پوری نہیں ہو رہی. تو ہر وہ دعا، دیکھیں نا جی، نماز بھی قبول ہونے کے آداب یہ بتا کہ یہ دعا کے آداب ہیں. ہم یہاں پر ان چیزوں پہ بات کر رہے ہیں جو حضور فرماتے ہیں میں ان چیزوں سے ہی پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ ہی نہ دیں، علم بھی، دل بھی. اور پھر آقا جی علیہ السلام نے وہ نفس جو سیر ہی نہ ہو، حل من مزید، اور دے دو، اور دے دو، اور دے دو، اور دے دو، اور دے دو. حریص آدمی کبھی اس کا حرص کا گھڑا نہیں پڑتا. یہ ان چیزوں کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آئی؟ اللہ قبول کرتا ہے، بے شک قبول کرتا ہے، لیکن اللہ ہی نے اور اس کے حبیب نے ہی شرائط بھی رکھی، یہ چیزیں انہوں نے رکھی. ٹھیک ہے نا جی. تو بلا جھجک آپ سوال کیا کریں، مجھے آتا ہوگا میں فوراً بتا دوں گا، نہیں آتا تو پڑھ کے بتا دوں. ٹھیک ہے جی. یہ وہ چیزیں کہ اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی. آپ دعا کرتے جانے، آپ کی قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ کی شرائط پوری نہیں، تو وقت ہی ضائع کیا نا، وقت ہی ضائع ہو گیا. تو اس لیے آقا جی فرماتے ہیں یا اللہ ایسی کبھی دعا نہ کروانا مجھ سے، ایسا فعل نہ کروانا، ایسا عمل ہی نہ کروانا جس سے میری دعائیں ریجیکٹ ہو جائیں. احادیث کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کو، قاریوں کو، عالموں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور بلا کے پوچھے گا، ہاں بھائی قاری صاحب کیا کرتے رہے؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن پڑھایا، میں نے ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی، یا اللہ واہ واہ. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکو. یا اللہ میں نے تو قرآن پڑھا تھا اور پڑھایا تھا، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوگا تو نے اس لیے قرآن پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں کہ واہ 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 کیا قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں کہ بس روح کے اندر اتر جاتی ہے، ایسا لگتا ہے ابھی نازل ہو رہی. تو نے تو اپنی شہرت کے لیے کام کیا تھا، اٹھاؤ اس کو، تجھے شہرت مل گئی نا، بس ٹھیک ہے جا. عالم کو کہے گا تو عالم کہلا دیا گیا نا، چلو اٹھاؤ اس کو جہنم میں. شہید سے کہا گا تو بہادر کہلا دیا گیا نا، تیرا مقصد تو بہادری تھا، تیرا مقصد میری رضا تو نہیں تھا نا. اب شہید کی کتنی فضیلت ہے، عالم کی کتنی فضیلت ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی کتنی فضیلت ہے، لیکن یہ تو حضور فرمانے اٹھا کے پھینک دیں، کیونکہ اس کے اندر نفس آ گیا نا، ان کے اندر نفس آ گیا، میں آ گئی.
اس میں نے اس کو برباد کر دی. اس لیے آقا جی نے اس قلبی کیفیت کی, وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ, وہ دل بھی نہ دینا جو عاجز نہ ہو. ریاکاری کس بلا کا نام ہے؟ دلی قلبی کیفیت کا نام ہے کہ بس یہ میرا دکھ جائے, یہ میرا دکھے. اللہ کے حبیب کہتے ہیں بس دکھا دیا نا, ختم ہوگی بات. نماز بھی ہم نے پڑھی ہے نا, اگر تو ہم نے اللہ رسول کے رضا کے لیے پڑھی ہے تو مقبول ہے. اگر ہمارا مقصد صرف لوگوں کو دکھانا تھا, یہ اس کو نمازی کہیں گے, ختم ہوگی بات. اب اس کا کوئی ہمیں اجر کوئی. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.